اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کو بہترین اور سکون والا بنانے کے لیے قرآن کیا ٹپس اور آئیڈیاز ہمیں دیتا ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 24، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اب اس کی تفسیر میں ہم سمجھیں گے کہ یہ آئیڈیاز کس طرح ڈسکرائب کرے گئے۔ اس مختصر جملے میں بڑی عظیم حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ اول تو اسلام کی دعوت اور اس کے احکام ایسے ہیں کہ اگر ان پر تمام انسان پوری طرح عمل کرنے لگے تو اسی دنیا میں وہ پرسکون زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ عبادت کے علاوہ جو روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہیں، اسلام کے تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی احکام دنیا کو نہایت خوشگوار زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف زندگی تو اصل میں آخرت کی ابدی زندگی ہے، اور اس کی خوشگواری تمام تر اسلامی احکام کی پیروی پر موقوف ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اسلام کا کوئی حکم مشکل بھی محسوس ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری خوشگوار زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ جس طرح انسان زندگی کی خاطر بڑے سے بڑے اور مشکل آپریشن کو منظور کر لیتا ہے، اسی طرح شریعت کا ہر وہ حکم جس میں محنت یا مشقت معلوم ہوتی ہے یا نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہو، اس کو بھی قندہ پیشانی سے منظور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ ترجمے میں جو بات کہی گئی، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور وہ طالب حق کی طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، اور وہ گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں حق کی طلب نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، تو اگر کبھی اس کے دل میں نیک خیال آ بھی جائے اور وہ اسے ٹالتا چلا جائے تو اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کچھ نہ کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یا اس پر عمل کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کسی نیکی کا خیال آئے اس سے فوراً کر گزرنا چاہیے، ٹالنا خطرناک ہے۔ جزاک اللہ۔